إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صحيح الجامع وصححه الألباني رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. معزز و مکرم بزرگان دین، شیر دل نوجوان دوستو، پردہ نشین ماں بہنوں، آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور دن بدن عید الاضحیٰ جسے ہم بقرعید کا دن کہتے ہیں اس سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے انتہائی عظیم نعمت ہے اور یہ خوشی کا دن ہے. محترم سامعین، عید الاضحیٰ کے دن ایک اہم کام کیا جاتا ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر، نحر کر. محترم سامعین، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ جمعہ خطبے کے اندر جو وقت ہے اتنے وقت میں جو باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ قربانی کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اور اس کے آداب کیا ہے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وقال رب انی ذاہب الی ربی سیہدین. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے والد نے گھر سے نکالا، قوم نے بے دخل کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے تو کیا ہی پیارا جملہ بول کر نکلے. ان کے زبان سے جو کلمہ نکلا، جو الفاظ نکلے، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر نقل فرمایا وقال، کہا انی ذاہب، یقیناً میں جا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ اے میرے قوم والوں سنو، اے میرے گھر والے سنو، اے میرے ابا جان سنو، میں کہاں جا رہا ہوں؟ انی ذاہب الی ربی، کہ میں جا رہا ہوں میرے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں. میں یہاں گھر سے نکل رہا ہوں، میں کوئی بے گھر نہیں ہوں، میں میرے رب کے پاس جا رہا ہوں. میرا رب مجھے ٹھکانہ دے گا. سیہدین، ان قریب میرا رب مجھے ایسا سیدھا راستہ دکھلائے گا، میری ایسے راستے رہنمائی کرے گا. میرا رب مجھے ایسا گھر عطا کرے گا، میرا رب مجھے ایسی جگہ عطا کرے گا کہ دنیا میں سب سے بہتر ہوگی، سب سے بہتر ٹھکانہ ہوگا. میرا رب جہاں مجھے لے جائے گا اس ٹھکانے سے میں خوش ہو جاؤں گا. یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور دیکھیے اپنے رب پر توکل دیکھیے، اپنے رب پر بھروسہ دیکھیے. یہ نہیں سوچا میں گھر سے جا رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا، کہا میں رب کے پاس جا رہا ہوں، میرا رب مجھے راستہ دکھلا دے گا.
یہ ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا توکل ہونا چاہیے، اس اللہ رب العالمین پہ توکل ہونا چاہیے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تدبیر نہ اپنائیں، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ذریعہ نہ اپنائے، توکل کا مطلب آج ہم نے غلط سمجھ لیا ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پیش کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے، اونٹ لے کر پہنچتے ہیں، اونٹ لے کر پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کو باندھا، کہہ رہا اللہ پہ بھروسہ کر کے، کہا یہ بھروسہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا، کہا جاؤ پہلے اس اونٹ کو باندھ کر آؤ، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تدبیر اختیار کرنا یہ بھی توکل کے اندر داخل ہے۔ مفسر قرآن علامہ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ توکل کا یہی معنی بیان کرتے ہیں کہ تدبیر بھی توکل میں داخل ہے۔ اگر ہم تدبیر نہ اپنائے اور صرف توکل چلاتے رہے تو یہ ہمارا توکل صرف زبانی دعویٰ ہے، حقیقی توکل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ تو توکل اللہ پر ہم کریں، ضرور کریں، لیکن کچھ تدبیر بھی اس کے ساتھ میں بتلائی گئی ہے، ان تدابیر کو سامنے رکھ کر ہم توکل ضرور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد جو پہلی دعا کرتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے اولاد عطا کر۔ کیسی اولاد؟ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اولاد دے دے، یا بچہ دے دے، یا اللہ بچی دے دے، ہم صرف یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک چیز سکھلائی کہ اولاد مانگو تو کیسی اولاد مانگو؟ رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے اولاد دے، نیک اولاد مانگو۔ نیک اولاد اس کی پیدائش سے پہلے اس کے نیکی کی دعا کرو، اس کی پیدائش سے پہلے نیک اولاد طلب کرو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی، مسلم شریف کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، انسان اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، انسان کا اس دنیا سے بڑا رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ اس کے اعمال منقطع ہونے کے باوجود بھی صرف تین اعمال ایسے ہیں جو اس کو وہاں ثواب پہنچتا رہے گا، اس کے اعمال کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ ان میں پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کرتے رہو، ایسا کام کر کے جاؤ کہ دنیا اس سے استفادہ کرتی رہے، فائدہ اٹھاتی رہے اور تمہارے درجات بلندی ہوتی رہے۔ او علم ينتفع به، یا علم حاصل کرو جس سے دنیا فائدہ اٹھائے۔ آپ کے علم کی وجہ سے آپ مر جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے۔ کل ہی ہمارے استاد بخاری شریف جو پڑھا شیخ الحدیث جامع سلسلہ کے انتقال ہوئے، لیکن سینکڑوں ایسے طلبہ پیدا کر کے چلے گئے کہ جن کی زبان سے قال اللہ قال رسول نکلے گا، سارے ثواب ان کو پہنچتے رہیں گے۔ تو ایسا علم حاصل کرو کہ جس سے آپ کو نفع ملے۔ او ولد صالح يدعو له، اور تیسری بات جو کہی کہ تین میں سے ایک چیز، او ولد صالح، نیک بیٹا چھوڑ کے جاؤ، نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ، يدعو له، جو تمہاری دعا کرے گی۔ والد اس کے اندر مذکر کا صیغہ ضرور ہے، صرف مرد، لیکن یہ نہ سمجھے کہ خالی باپ کے لیے نہیں، بلکہ شریعت اسلامیہ کے اندر جتنی بھی چیز بیان کی گئی ہے اس میں جنس کہا جاتا ہے، یعنی عورت مرد دونوں داخل ہوتے ہیں کہ باپ کے لیے بھی اور عورت اور ماں کے لیے بھی، دونوں کے لیے وہ بچہ نیک ہوگا تو دعا کرے گا، اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال جو تم اس دنیا میں اس کے بعد اچھے کر کے گئے ہو، اس کو نیک بنائے گئے ہو، تمہارے مراتب بڑھتے جائیں گے، تمہارے مراتب اونچے ہوتے جائیں گے۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو سکھلایا کہ نیک بچے کی دعا مانگے، رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے بچہ بھی عطا کر تو نیک عطا کر۔ فبشرناہ بغلام علیم، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے بشارت دی، ہم نے خوشخبری دی، بغلام علیم، بردبار عقل مند سمجھدار بچے کی ہم نے ان کو بشارت دی کہ ہم تجھے بچہ دے رہے ہیں، ایسا بچہ جو عقل مند ہے، ایسا بچہ سمجھدار ہے، بڑا ہوشیار بچہ تجھے عطا کر رہے ہیں۔ علیم مانے بردبار، بہت زیادہ سمجھنے والا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ میں اس لیے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کر کے کچھ عبرتی بات بتلا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے کہا
قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ہم نے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئیڈیل رکھا ہے، ان کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے ان کی زندگی ایک مثال ہے کہ ان کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اس لیے میں پیش کرتے آگے بات پڑھ رہا ہوں۔ فلما بلغ معه السعي، جب بچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل جنم لے چکے، پیدا ہو چکے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے لگے، ابھی چلنے لگے تھے، کچھ ایام گزرے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، اے میرے لگتے جگر سن لے، اے اسماعیل سن لے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ حکم الہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو بغیر اسماعیل علیہ السلام کے مشورے کے ڈائریکٹ چھری چلا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیا حکمت ہے دیکھیے، اے میرے لگتے جگر بتلا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں۔ آپ یہاں ایک نقطہ لیجئے، ابراہیم اللہ کے نبی ہے، بیٹے کی رضامندی کے لیے پوچھنا ضروری نہیں تھا، مشورہ لینا ضروری نہیں تھا، ہر بات میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اگر رب چاہتا تو وحی کے ذریعے بہت ساری باتیں بتلا دیتا، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے سے پوچھا۔ یہاں ایک نقطہ میں ملتا ہے، آج ہم کیا کہتے ہیں جب بیٹے کے پاس کچھ پوچھنے کی بات آتی ہے، کیا تو میرا باپ بننے کی کوشش کرتا ہے؟ آج باپ یہ سوچتا ہے یہ میرا بیٹے اس سے میں کیوں پوچھوں، کیا یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے، کیا یہ بیٹا مجھ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہے اور اسماعیل بھی بعد میں نبی بنے، لیکن باپ نے پوچھا اسماعیل سے، اے میرے پیارے لگتے جگر رب کا حکم آ چکا ہے، میں نے خواب دیکھ لیا ہے، تیری کیا رائے ہے، بتلا، تیرا خیال تو بتلا دے۔ تو ہمیں بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیٹے سے ہر بات میں مشورہ لے، اس کے تعلق سے ایک کام بھی ہم کرنا چاہے پہلے اس کو بلائے اور مشورہ لے۔ اور ایک نقطہ غور کیجئے، آج ہم جب بیٹے کو بلاتے ہیں کسی بھی کام سے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اے ادھر سن، اے ادھر، یہ ہمارا انداز ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھو، یا بنیا، اے میرے پیارے لگتے جگر سن، یہ اس میں تصغیر ہے۔ اس میں تصغیر کے اندر دو چیز ہوتی ہے، کسی چھوٹے کو آپ جب اس کو زیادہ پیار و محبت کے ساتھ بلانا چاہیں تو اس میں تصغیر کا استعمال ہوتا ہے، یا کسی بڑے آدمی کو زیادہ تکریم دینا چاہے تب اس میں تصغیر کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا کہ میرے پیارے بیٹے، اگر ہمارا انداز پیار بھرا ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے۔ دیکھیے ابراہیم نے اچھا انداز اپنا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، تو بیٹے نے لکھا اے میرے پیارے ابا جان، لیکن ہمارا انداز اے ادھر آئے فلا سن، تو بچہ بھی کہتا ہے بول کیا ہے، ہوتا ہے انداز۔ یہ ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب باپ بچے کو نازیبا الفاظ سے بلاتا ہے، گالی دے کر بلاتا ہے، تو بیٹا بھی سینہ تان کے بولتا ہے بول کیا کام ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ آپ کی نادانی ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے۔ آپ بیٹے کو دوست نہیں دے سکتے، آپ بیٹے کو برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے بہت سارے عالموں کو بھی کمی اس کے اندر ہے کہ ہم صرف ایک پہلو بیان کرتے ہیں، وہ کون سا پہلو؟ صرف باپ کی عزت، باپ کی عزت، ماں کی عزت، لیکن بیٹے کا حقوق بیان نہیں کرتے، اولاد کے حقوق بیان نہیں کرتے ہیں۔ اسی بنا پر آج ہمارا معاشرہ برباد ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اولاد کو کسی بھی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اور آج باپ کی بے عزتی کی اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کی اہمیت ہم نے باپ کو بتلائی ہی نہیں ہے۔ بیٹے کی بڑی اہمیت ہے۔ جب آپ عزت کرانا چاہتے ہیں تو ایک بات سن لیجئے، آپ کو اپنے بیٹے کی عزت کرنی ہوگی۔ آپ کو بھی اپنے محاورہ کہا جاتا ہے کہ عزت دو عزت لو، جب عزت دیں گے تب عزت ملے گی۔ جب آپ یہ کہیں گے اے فلاں سن، تو وہ بھی کہے گا ہاں بول باپ، وہ بھی ایسے بولتے ہیں، سنی ہوئی باتیں ہیں، کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے بلکہ تجربے سے بول رہا ہوں اور اللہ وجہ البصیرہ بول رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں میرے دوستوں۔
ابراہیم علیہ السلام کے انداز کے مطابق ان کے بیٹے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ اس سے کیا معلوم ہوا اسماعیل کے الفاظ سے کہ انبیاء کی وحی، انبیاء کا خواب بھی حکم ہوتا ہے، تو رب کا حکم تھا پھر بیٹے سے پوچھا، تو اس سے کیا معلوم ہوا بیٹے کا جواب دیکھیے، یعنی باپ نے بیٹے کی تربیت اگر اچھے انداز میں کی ہوگی تو بیٹا بھی اس کی تربیت کے مطابق اس کے سامنے پیش ہوگا۔ اگر ہم نے تربیت اچھی نہیں کی ہوگی، اگر ہم نے اس کی تربیت میں کمی چھوڑی ہوگی یا ہم نے تربیتی پہلو اچھا نہیں اپنایا ہوگا تو یہ بیٹا کبھی بھی ایسے اچھے اور مثبت جواب نہیں دے سکتا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، صرف یہی نہیں کہا کہ میرے ابا جان آپ جو حکم ملا اس کو کر گزریے، بلکہ کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اگر میرے پروردگار نے چاہا۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی کسی کام کے کرنا آپ سوچے تو انشاءاللہ ضرور کہے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، ہاں یہ ہو جائے گا کر لوں گا، نہیں بلکہ انشاءاللہ ضرور کہے، یعنی اگر میرے پروردگار نے چاہا، میرے اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا۔ اس کا ایک فائدہ آپ کو بتا کے چلوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جب کوئی عہد کر لیتا ہے اور انشاءاللہ نہیں کہتا وہ حانث ہوتا ہے۔ حانث کہتے ہیں کہ وعدے کو توڑنے والا، قسم کو توڑنے والا، اور قسم کے توڑنے میں کفارہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تفصیل ہے۔ تو انشاءاللہ کہنے سے آپ کی وعدہ خلافی نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے قسم بھی کھا لی ہے تو قسم بھی آپ کی حانث ہے، آپ قسم توڑنے والے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کروں گا، تو اللہ نے آپ کے تقدیر مقدر میں نہیں لکھا ہوا ہے تو نہیں ہوا، تو انشاءاللہ کہنا کبھی نہ بھولیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے اس بات پر مکمل اتر گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب زمین پر لٹا دیا، آپ دیکھیے کتنی بڑی قربانی، کہ ہم قربانی دے سکتے ہیں؟ ایک بیٹے کے اوپر ذبح کرنے کی بات آ جائے، کیا ہمارے پاس وہ جگر ہے؟ کیا اتنی بڑی قربانی دینے کا ہمارے پاس حوصلہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری زیادہ محبت اللہ کے مقابلے میں، اس کے دین کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی اولاد سے ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ شریعت کی محبت کے سامنے، رب کی محبت کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے یہ بیٹوں کی محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر کہیں پڑھانے کی بات آ جائے، باہر پڑھنے بھیجا جائے تو باپ یہ سوچتا ہے پتہ نہیں میرا بیٹا کیسے رہے گا، پہلے یہ سوچتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے سے تیار ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے اور پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اللہ رب العالمین کے حکم پر ابراہیم نے چھری چلانا شروع کیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم، آسمان سے آواز آتی ہے ابراہیم سن، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ نے کہا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، واضح آزمائش، ان آپ کی زندگی کے اندر مکمل آزمائش۔ ہماری زندگی میں بہت ساری آزمائش آتی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بیماری جو آئی ہوئی ہے، اے ایمان والو مسلمانوں سنو، یہ تمہارے لیے عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ عذاب کس کے لیے ہوتا ہے؟ کفار کے لیے ہوتا ہے، عذاب گنہگار کے لیے ہوتا ہے، عذاب معاصی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اہل ایمان پر جب آفت آتی ہے تو عذاب نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے کہا البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر کے، نفس کو یعنی انسان کو ختم کر کے ان کی موت بھی آتی رہے گی، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے پھل، تمہاری زمین کے اندر اگنے والے غلات بھی کم ہو جائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے کہا کہ اس آزمائش پر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری آزمائش تھی، ہم اس پر جتنا ہم نے صبر کیا انشاءاللہ اللہ کی جانب سے ہمارا اجر لکھا گیا ہے، اور جن کے چلے گئے اس آفت کے اندر، اس بیماری کے اندر، انشاءاللہ اللہ ان کے لیے بھی اچھا اجر رکھے گا، اور ان کے گھر والوں کو بھی انشاءاللہ اچھا اجر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ یہ بڑی آزمائش تھی تیرے لیے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم اور بڑا تجھے قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے دم عطا کیا، جانور عطا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کے عوض میں جانور عطا کیا جو آج ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو اس کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش ہو گئی کہ قربانی کیسے شروع ہوئی، کیسے کیسے ہم قربانی جو کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور ان کے یاد تازہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں اپنے رب کے حکم کو مانا، اس کے حکم کو نہیں توڑا۔ آج نہ جانے دن بھر میں ہم اللہ کے کتنے حکم کو ٹکراتے ہیں، کتنے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے حکم پر ہم روت کر چلے جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے دوستو، مسلمان بنو تو ربانی مسلمان بنو۔ ربانی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے جو کام کا حکم دیا اسے مکمل کرنا ہے، اسے ربانی مسلمان کہا جاتا ہے، ورنہ نام کے مسلمان صاحب رہ جائیں گے، آپ کے نام عبداللہ، عبد الرحمن، ابو طالب سے رہ جائیں گے۔ یہ عبداللہ نام تو زمانہ جاہلیت میں کفار کا بھی ہوا کرتا تھا، ابو طالب نام ہوا کرتا تھا جو آج مسلمانوں کا نام ہے۔ تو آپ صرف نام رکھنے سے یہ نہ سوچے کہ آپ اس کے مسلمان ہو گئے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط ہے ان سارے شرائط کو آپ کو خود بھی اپنانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت، کہ ہر گھر والے کے اوپر، فی کل عام، ہر سال میں ایک مرتبہ اضحیہ، قربانی کرنا ہے۔ ابو داؤد کی روایت، ترمذی شریف کی روایت، اور اسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ سال میں ایک بار ہر گھر والے کو چاہیے کہ قربانی کرے۔ یا ایھا الناس عام حکم کر دیا۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کروں، علامہ البانی سے صحیح قرار دیا، صحیح جامع کے اندر بیان کیا، حضرت ابو حدیث کے راوی، من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس استطاعت ہو، اب قربانی کرنے کی استطاعت ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے بطور توبیخ اور اس کو بخل سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی ہمارے عیدگاہ میں نماز پڑھنے آنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی عید بنانے کی اس کو ضرورت ہے ہی نہیں۔ آج آپ دیکھیے ہمارے بہت سارے مسلمان فضول خرچی کے اندر پیسے برباد کرتے ہیں، سال بھر دیکھا جائے تو اتنا پیسہ عیاشی میں اڑا لیتے ہیں، چاہے چھوٹا سے چھوٹا گھرانہ کیوں نہ ہو، ایک بڑے سے بڑا گھرانہ کیوں نہ ہو، ہر ایک کا معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ اڑاتے ہیں۔ اگر روزانہ، جیسے پچھلے ہفتے مولانا اسماعیل صاحب نے تذکرہ کیا تھا کہ اگر ہر روز 25 روپے جمع کرے تو سالانہ اس کے بعد اچھی خاص انکم ہو جائے گی، اس سے قربانی کر سکتا ہے۔ اگر انسان منشیات کے اندر جو حرام ہے، منشیات جس کو کہتے ہیں تمباکو، سگریٹ، بیڑی، گٹکا، کھلے الفاظ میں بول رہا ہوں میں، جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں، کل مسکر حرام، کل خمر مسکر وکل مسکر حرام، اور روایت کے اندر فقلیل حرام وکثیر حرام، صاف الفاظ کے اندر کہتے ہوئے چلوں تاکہ آپ کے کلیجے کے اندر بات لگ جائے اور کسی ایک کو اگر ہدایت مل جائے تو کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نشہ والی چیز، ہر مسکر کے اندر خمر، اور خمر کے عقل کو ڈھانک لے، یہ نہیں ضروری کہ گر جائے، عقل کو ڈھانک لے، کھوپڑی کو ڈھانک لے، اس لیے دوپٹہ اڑتی عورتوں کو خمار کہا جاتا ہے، یعنی عقل کو ڈھانکنے والی چیز، اس کا استعمال حرام ہے۔ اور کہاں کہ جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ یہ حدیث صاحب آپ کے سامنے ہے، آپ کتنا حرام کا کام کر رہے ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اللہ نے کہا یہ شیطان کا کام ہے اور پلید چیز ہے، گندی چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ صاف الفاظ میں آپ کے سامنے، جس کا استعمال کر کے آپ بیڑی سگریٹ آئے دن دھاڑ دھاڑ چلا رہے ہیں۔ اور علماء کرام نے لکھا لا تلقوا بأیدیکم الى التہلکہ، اب اللہ نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھ سے، اور اس کی پڑیا پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہی چیز
آپ کو کینسر کا مریض بنا سکتی ہے، یہی چیز آپ کی جان لے سکتی ہے، پھر بھی ہم اس کو کھا رہے ہیں۔ علماء نے کہا یہ ابغاث ہے، چھوٹا ابغاث ہے، اوپر سے گرا کے مار دینا بڑا ابغاث ہے، لیکن منشیات اور یہ نشہ والی چیز کا استعمال کر کے مر جانا یہ بھی ابغاث ہے۔ اور ابغاث کرنے والوں اور خودکشی کرنے والے کا جو انجام ہے وہی انجام آپ کا بھی ہوگا اگر آپ نہیں چھوڑتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں نہیں چھٹتی ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ شیطانی عمل ہے، برا ہے، صحابہ کرام نے ساری کی ساری شرابیں بہا دی۔ جو 24 گھنٹہ شراب پینے والے صحابی تھے انہوں نے بھی ترک کر دیا، ایک سیکنڈ کے اندر، ایک جملہ کے اندر۔ حضرت ابراہیم والی قربانی اگر آپ کے اندر ہو جائے، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری کر چلانے والی قربانی آپ کے اندر اگر آ جائے تو آپ ایک سیکنڈ کے کیا ایک پل کے اندر آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن آپ کے دل کے اندر کیا ہے آپ کو بتاؤں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ جل جلالہ نے کہا کہ بعد میں آنے والے لوگ ایسے آئے جو نماز کو ضائع کرنے لگے اور اپنے خواہشات نفسانی یعنی دل نے جو کہا اس کو کرنے لگے کہ میرا دل کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا، میرا دل کہتا ہے میں تو کھاؤں گا، میرا دل جو کہتا ہے وہ کروں گا۔ ایسے لوگ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غیا، ان قریب ایسے لوگ گیا میں ڈالے جائیں گے۔ غیا کیا چیز ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ غیا جہنم کے اندر سب سے نچلا درجہ ہے، اور وہ درجہ جہاں پر جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون، اس کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور ساری غلاظتیں جہاں موجود ہوگی اور اس کو ایک بہت بڑا عذاب جہاں دیا جائے گا وہی غیا ہے، وہاں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اور منمانی کریے، جتنی منمانی ہو کر لیجئے، لیکن آپ کا ٹھکانہ آپ پھر آگے بھی سوچ لیجئے۔ تو آپ سے اتنا کہنا ہے کہ آج سے عہد کر لیجئے، ابھی سے عہد کر لیجئے کہ آج سے ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے۔ پکا یہ حج جب ہوتا ہے جسے عزم مصمم کہا جاتا ہے، جب انسان عزم مصمم کر لیتا ہے تو رب کی مدد بھی اس میں آتی ہے، اللہ کی مدد بھی اس میں آتی ہے۔ تو جو لوگ گٹکا تمباکو بیڑی کے اندر پیسے برباد کر کے قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کا بھی کیا معاملہ ہونا چاہیے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دو چار بات آپ کے سامنے اور پیش کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، رب کے لیے خالص قربانی کر۔ اخلاص، قربانی کے اندر سب سے پہلے اخلاص ہونا ضروری ہے۔ ریاکاری جہاں آئی آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخاف علیکم الشرک الاصغر کہ میں ڈرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جس چیز سے خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، شرک اصغر ریاکاری، دکھلاوے کے لیے کسی کام کو کرنا۔ اور ریاکاری کیا چیز ہے آپ اس کو غور سے دیکھیے۔ کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر، کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر چلنے والی کالی چوٹی، اس کے بھی آہٹ جو چھوٹی سی ہے اتنی ہی چھوٹی چیز ریاکاری ہے۔ ریاکاری اتنی ہی باریک چیز ہے جو ہمیں نہیں دکھتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اس ریاکاری کی بنا پر ہم شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک وہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے منافقین نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے چند باتیں بتلائی، اس کے بعد کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ سن لو منافقین کا جو ٹھکانہ ہے اسفل من النار، اسفل کہتا ہے سب سے نیچے، سب سے جہنم میں نچلی جگہ وہ منافقین کے لیے ہے۔ وہ کون منافقین جو ریاکاری کے لیے دین کے کام کرتے ہیں؟ پھر اللہ نے کہا کون بچ سکتا ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ۔ وہی شخص جہنم کے نچلے طبقے میں جانے سے بچ سکتا ہے جو توبہ کر لے، یعنی ریاکاری سے توبہ کر لے، کیا انشاءاللہ ہم کبھی نہیں کریں گے، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ
اللہ کے حکم کو پکڑ لے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اس کے اللہ کے دین کو اس کے لیے خالص کر دے، یعنی اخلاص آپ کے اندر آ جائے۔ تو قربانی کرنے کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر ذرا بھی ریا نمود آ جاتی ہے تو قربانی آپ نے رب کے لیے نہیں کی، بلکہ جس کو دکھلانے کے لیے آپ نے کی اس کے لیے آپ نے کر دی۔ تو قربانی کرنے کے پہلی چیز آپ اخلاص پیدا کیجیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، ونسكي میری قربانی، ومحیاي ومماتی میری زندگی میری موت، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی میں اخلاص ہونا انتہائی ضروری ہے، یعنی خالص رب کے لیے قربانی کریں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں کہا لن ينال الله لحومها، کہ سن لو مسلمانوں، تمہارے گوشت تمہاری قربانی کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ کفار کے ہاں جو رواج پہلے بھی تھا آج بھی ہے کہ وہ جب بلی چڑھاتے ہیں تو گردن پہ سیدھے سلام مارتے ہیں اور سلام مار کر خون کے چھینٹے ان کے معبودان پر گرنا چاہیے۔ اسی کی نفی ہو رہی ہے کہ ان کے یہاں خون اور گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں سنو، تمہارے خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا کیا اللہ کو پہنچتا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کے پاس تمہاری جانب جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کہ تم قربانی کر رہے ہو، کتنا تمہارے اندر تقوی ہے۔ تقوی کہتے کس سے ہیں؟ اللہ کے تمام احکام کو ماننا، اور جن احکام سے شریعت روک دے اس سے رک جانے کا نام ہی تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف دل میں پیدا کر لینا، اسی کا نام تقوی ہے، اور تقوی تمام برائیوں سے بچ جانے کا نام ہے۔ اب آپ سوچئے آپ کے پاس کتنا تقوی موجود ہے، آپ کتنا تقوی لیے ہوئے اپنے پاس۔ اور تقوی اس لیے یہاں کہا گیا اللہ کو پہنچتا ہے کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں اس کے تعلق سے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے کہ وہ کس نیت سے قربانی کر رہا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ کے دل میں کیا کھوٹ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، آپ نے دل میں کیا چھپا رکھا ہے دنیا نہیں جانتی ہے، خالص اللہ جانتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے قربانی کے جانور پر چھری چلانے سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، آپ ہمیشہ یاد رکھتے چلیے کہ آپ کی نیت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لیجئے، اپنی نیت کو درست کر لیجئے۔ آپ کی نیت جتنی درست اور صاف ہوگی اتنی آپ کی قربانی مانی جائے گی، ورنہ قربانی تو قابل نے بھی کی تھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، حضرت آدم کے دو بیٹے قابل حابل سے کہا گیا تم قربانی کرو، انہوں نے قربانی قابل نے بھی کی تھی جو حق پر نہیں تھا، اور قربانی حابل کی قبول ہوئی۔ تو قربانی قبول اسی کی ہوگی جس نے تقوی اختیار کرتے ہوئے، نیت کو صاف کرتے ہوئے، نیت کو خالص کرتے ہوئے قربانی کی، انشاءاللہ اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، اللہ کا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو اتنے سارے دلائل صاحب کے سامنے جو باتیں واضح کرنی تھی وہ ساری باتیں یہی ہے کہ قربانی یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ عظیم عبادت بھی ہے، ساتھ میں شریعت اسلامی کا ایک شعار ہے، یہ اللہ کی جانب سے متعین کردہ شعار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ایک سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے۔ تو اس لیے آپ قربانی کو اس کے حقوق اور اس کے جتنے لوازمات ہیں ان سارے لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ضرور قربانی کیجئے، انشاءاللہ آپ کی قربانی اللہ کے یہاں ضرور قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کو صحیح طور پر کرنے کا عطا فرمائے، آمین۔ برادران حج جمعہ قربانی کرتے ہوئے ہم چند باتوں کا خیال ضرور رکھیں، اس میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد ہم جو چیزیں پھینکنی ہوتی ادھر ہی پھینک دیتے ہیں، نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ طریقہ سب سے اچھا یہی ہے کہ جو گندگیاں ہیں اس کو زمین میں دفنا دیا جائے،
آپ دیکھیے قربانی کے بعد کہیں ہوجڑی پڑی ہوئی ہے، کہیں ہڈی پڑی ہوئی ہے، کہیں وہ پڑا ہے، کبھی یہ پڑا ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے نقصان ہے، آگے چل کے آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ کیڑے آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں آ جاتے ہیں اور یہ کیڑے آپ کی بیماری کے ذریعہ بنتے ہیں۔ تو صفائی اور ستھرائی کا ہمیشہ خیال رکھے۔ اور جانور کو ذبح کرتے ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ایک جانور ذبح کیا وہیں لا کے دوسرا جانور ہم لا کھڑا کر دیتے ہیں، نہیں۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے پر احسان کو لکھ دیا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا لکھ دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز پر لکھا ہے احسان، اچھائی کرنا، بلائی کرنا۔ اور فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب ذبح کرو اچھے انداز میں کرو، اس کے ساتھ بلائی کرو۔ بلائی یہی ہے کہ جانور جہاں ذبح کیا وہاں لا کرنا، اس کو کھڑا کیا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر بھی جیو ہے، اس کے اندر بھی ایک حص ہے جو سمجھ سکتا ہے۔ اور جب ذبح کرنے کا وقت آئے تو اس کو زیادہ دیر باندھ کے نہ رکھے، بلکہ وقت آتے ہی اس کو لے جا کے فوراً ذبح کر دیا جائے، اور وہاں صاف ستھرائی کا خیال رکھے، وہاں پوری صفائی سے کام لیا جائے تاکہ اس جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور قربانی کرنے کے دنوں میں ہم ہر چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارے ساتھ ایسی کوئی پریشانی نہ آ جائے کہ جس سے ہم خود پریشان ہو جائیں، ہم ایسا کام بھی نہ کریں، بلکہ ایک اچھے انداز میں کام کریں۔ آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر کے لیے قربانی ہے۔ تو ایک روایت نے بتلایا کہ ایک قربانی کے اندر اضحیہ، ایک قربانی کے اندر پورے گھر کی طرف سے قربانی کی جائے، یعنی اگر ایک بکرا ذبح کر رہے ہیں تو پورے گھر کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ایک آدمی قربانی دوسرے کی نہیں ہوگی، واٹس ایپ کے گروپ میں بھی کسی نے ڈالا تھا چند دن پہلے۔ ایسی چیزیں ڈالنے سے پہلے گریز کرنا چاہیے، حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، شریعت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی اللہ کے رسول جب قیدی صاحب، اور جو حصے والی قربانی ہوتی ہے اس کے اندر ایک حصہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول کا حصہ کیا کچھ شریعت میں موجود ہے؟ ہمارے گاؤں سے سوال کسی نے کیا تھا کیا اللہ کے رسول قربانی ہمیں، کیا ہماری قربانی کی اللہ کے رسول ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول کی قربانی ہم نہ کریں، ہم اپنی قربانی کریں۔ اور جو میت کی قربانی ہم کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے گوشت کو آپ نہیں کھا سکتے، صدقہ کر دیں، صدقہ کر دیں۔ اس لیے کہ علماء کرام نے بڑے وضاحت الفاظ میں لکھا ہے، صاف صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر میت جان سے قربانی ہوتی ہے تو وہ گوشت آپ نہیں کھا سکتے، اس کو صدقہ کر دیں، آپ نہیں کھا سکتے۔ آج ہم بڑی خوشی سے کھانے کے لیے قربانی عموماً کرتے ہیں، صدقہ کرنے کا حکم آیا ہے، یہی طریقہ ہے، اور اس کے اندر جمہور کا یہی موقف ہے اور سارے علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ اور ایک چیز قربانی کے ساتھ عقیقہ، عقیقہ ایک الگ چیز ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء کرام نے ایک بات ضرور لکھی ہے، قربانی ایک اللہ کی طرف سے آئی عبادت شعار ہے۔ آپ اس جانور کے اندر اگر عقیقہ داخل کرتے ہیں تو پہلے جو ہو گیا اس کو نہ ہم یہ کریں، آگے آنے والی بات ہم کریں کہ اگر ہم سے ہو گئی ہے تو آپ اس قربانی کے اندر عقیقہ آگے شامل نہ کریں، اس لیے کہ عقیقہ ایک الگ چیز ہے، اور عقیقے کے اندر اگر آپ بڑا جانور بھی کرتے ہیں یا چھوٹا کرتے ہیں پوری جان دینی ہوگی، جان کے بدلے جان، یہ افضل ہے اور یہ ضروری ہے۔ اور آپ حصہ کر کے کام چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے عقیقہ مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی جان کو آزاد کرنے کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ تو قربانی عقیقہ الگ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوازمات ہیں ان سارے لوازمات کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے تمام شعائر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے حقوق اللہ کے ہیں ان سارے حکم کو مکمل اپنی زندگی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہم نشہ والی چیز استعمال کرتے ہیں، اللہ تو ان مسلمانوں کو یا عقل سلیم عطا کر، وہ دل عطا کر جو تو نے تیرے صحابہ کو دیا تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک بات آخری، آپ جو کہتے نہیں چھوٹتا ہے نا، آپ کیا آتے ہیں کانکریا سے عزیز بھائی، کانکریا سے آتے عزیز بھائی، ان سے آپ پوچھنے جب آئے تو وہ دن بھر 24 گھنٹہ شراب پینے والا آدمی تھا، 24 گھنٹہ شراب پینے والا آدمی، جیسے اسلام لاتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر شراب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے کہتا نہیں چھوٹتی ہے، کیسے کہتا نہیں چھوٹتا ہے؟ پوچھنے نہ آئیں گے، وہ اپنے بچے کو لے کر جب آئیں گے تو ان سے آپ ضرور پوچھنا یہ بات کو، وہ ضرور آپ کو بتلائیں گے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں ان کو۔ اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعز واجل وهو الذی اکبر۔ اقیموا الصلاۃ۔